کی ٹیم کو مبارکباد دی کہ جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر از خود انڈونیشیا ٹریول کیا اور وہاں پر جا کے پاکستان کے لیے لابی کی اور وزیر اعظم صاحب کی انڈونیشیا کے صدر سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو خوردنی تیل کے جہاز انڈونیشیا سے روانہ ہوئے، جبکہ ابھی وہاں سے خوردنی تیل کی سپلائی دیگر ممالک کو شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس پاکستان کے ساتھ جو خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے پاکستان میں خوردنی تیل کی جو سپلائی چین ہے اسے برقرار رکھنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے جو وزارت صنعت ہے اس کی پوری ٹیم کو ہم نے اکنالج کیا، ان کی جو منسٹر انڈسٹریز کی لیڈرشپ میں کوششیں تھیں۔ آج کی میٹنگ میں فیٹف کے حوالے سے بھی کابینہ میں وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور خاص طور پہ وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر مملکت حنا ربانی کھر صاحبہ نے کیبنٹ کو بریف کیا کہ ہم نے الحمدللہ فیٹف کی کلیئرنس کے لیے جو تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، اور اب اس کے بعد ایک جو ریکوائرمنٹ ہے کہ فیٹف کی ٹیم کی پاکستان میں آ کر تصدیق کرنا باقی ہے، جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان ول بی آؤٹ آف جو ہمارے اوپر گرے لسٹ کی پابندیاں یا ریسٹرکشنز تھیں ان سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ پاکستان کی بزنس کلائمیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام ہوگا، اور اس کے لیے جب سے ہماری حکومت آئی ہے پوری اس نیشنل یونٹی گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے ہر سطح کے اوپر، اور اس سے پہلے ہماری مسلح افواج نے چیف آف آرمی سٹاف کی سربراہی اور نگرانی میں ایک گروپ تشکیل دیا، انہوں نے بھی اس کی بھرپور نگرانی کی اور اس چیز کے اوپر مدد کی حکومت کی، اس ایفرٹ کو بھی اکنالج کیا گیا اور اس کو بھی خراج تحسین دیا گیا، اور اسی طرح وزارت خزانہ اور دیگر وزارت داخلہ اور جو متعلقہ محکمے تھے ان سب کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر جو یوریا کی پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ ملک میں کسانوں کے لیے یوریا کی سپلائی کو ہر قیمت پہ یقینی بنایا جائے، اور جو ہمیں اس میں کمی اگر درپیش ہے تو اس کے لیے دوست ممالک سے اور بالخصوص چین سے ہم یوریا حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی تیز کیا جائے تاکہ کسی طرح بھی مارکیٹ میں ڈسرپشن نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر تمام سپلائی چینز کموڈٹی سیکٹر کی، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ کوئلہ ہے، وہ یوکرین وار کی وجہ سے اس وقت کرائسس کا شکار ہیں اور وہ ڈسرپٹڈ ہیں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک اس وقت اپنی سپلائیز کو مینٹین کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جو بھی ذرائع ہیں انہیں بروئے کار لائیں اور کسی بھی طرح سے اپنے ملک کے اندر ڈسرپشن ان سپلائی چینز میں نہ ہونے دیں، اور وزیر اعظم بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ وزراء ہیں انہیں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلسل اس کے اوپر نظر رکھیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی جو ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کی بھی نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی، جس میں وزیر تجارت اس کے کنوینر ہوں گے، وزیر انڈسٹریز اور وزیر ہوا بازی اور ریلوے اس کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح کابینہ نے خزانہ ڈویژن کی سفارش پر مقامی اور بین الاقوامی اجارہ سکوک پروگرام کے اجرا کی بھی منظوری دی، اور ساتھ ہی کابینہ نے وزارت صحت کی سفارش پر کرونا علاج میں استعمال ہونے والے ریمڈیسیویر انجیکشن کی قیمت کو 2308 روپے سے کم کر کے 1892 روپے کرنے کی بھی منظوری دی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ادویات کی
قیمتوں میں گزشتہ دور میں اضافہ ہوتا تھا، تو اس رجحان کو اب بدلا ہے ہم نے. ایک یہ اسینشل میڈیسن ہے جو کرونا کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے، تو اس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے. اس کے باوجود کہ ڈالر اور روپے کے اندر جو ہمارا فرق ہے وہ سٹیبل نہیں رہا، پچھلے عرصے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دوائی کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے. جی، اور اسی طرح چند دیگر ادویات جو ہیں وزارت صحت نے کابینہ کو بتایا کہ وہ بھی ان کی قیمتوں میں جلد کمی کرنے کی سفارشات لے کر کابینہ میں آئیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو مشکلات تھیں ادویات کی مہنگی خرید کی، اس میں کمی کی جائے. اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. یہ 2014 میں جب پاکستان کے ساتھ یہ 13 میں معاہدہ ہوا تھا، تو اس کی 10 سال کے لیے پاکستان کو سہولت حاصل ہوئی تھی کہ جس سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں ہمیں نمایاں اس کا فائدہ حاصل رہا. تو کابینہ کو آج اس بارے میں وزارت تجارت نے بریفنگ دی اور بتایا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپین یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کی سہولت ملنے کے بعد ان کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے. کابینہ کو اس سلسلے میں ادارہ جاتی انتظامات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. جی ایس پی پلس کے تحت یورپی کمیشن کی جانب سے 9 ترجیحی شعبوں میں 4 کلسٹرز اور 27 عالمی کنونشنز کی نشاندہی کی گئی ہے. ان کلسٹرز میں انسانی حقوق، لیبر حقوق، موسمیاتی تبدیلی اور گورننس شامل ہیں. کابینہ کو ان پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی اور مجوزہ نئی ای یو جی ایس پی اسکیم 2024-2034 کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کیا گیا. کابینہ کو بتایا گیا کہ تمام متعلقہ وزراء یورپی یونین حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. مزید برآں یہ بھی امر بھی قابل اطمینان ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. یہ حکومت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کی براڈ جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، وہ سب کی سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں. اور یہ ایک بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ملک کے اندر اصلاحات کے عمل کو اور اہم فیصلوں کو قومی اتفاق رائے کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس سہولت سے پاکستان کو ایکسپورٹس میں مزید اضافہ کرنے میں مدد ملے گی، اور پرائم منسٹر نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی کہ اس کے نئے جو فیز ہے جی ایس پی پلس کا، اس کو معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل تندہی کے ساتھ تمام وزارتیں کام کریں. آج کابینہ کو وزیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت جو کہ براڈ بیسڈ حکومت ہے، اس کے سامنے بہت کٹھن فیصلے آئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے، لیکن ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا میں ایک طرف قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جاتے جاتے گزشتہ حکومت غیر ذمہ داری کے فیصلے کر کے ملک کے خسارے میں بہت ہوش ربا اضافہ کر گئی، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی فسکل یا ایک مانیٹری رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی کئی سوالات انہوں نے کھڑے کیے. تو ہمارے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ہم نے سیاست کی بجائے ملک اور معیشت کو ترجیح دی ہے. کسی سیاسی حکومت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ تیل کے نرخوں میں اس قدر اضافہ کرنے کے فیصلے کرے، کیونکہ تیل کی قیمت میں اضافے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے، اور تیل اور بجلی کے مہنگے ہونے سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے، جس سے یقیناً مہنگائی کا بوجھ عوام پر جاتا ہے.
لیکن یہ وہ سارے فیصلے ہیں کہ جو اگر ہم نے پاکستان کو کسی قسم کی فائنینشیل امبیرسمنٹ سے، پاکستان کو ایک سیاسی سے پہلے معاشی انتشار سے بچانا تھا تو یہ ناگزیر تھے، اور اسی لیے بجٹ کے اندر جب ہم نے یہ فیصلے اٹھائے تو ساتھ ہی ساتھ غریبوں پر جو بوجھ اس کا آیا اسے آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ اضافی ڈال کے ملک کے لیے وسائل حاصل کیے جائیں۔ ہم سب نے یہ حکومت جس دور میں ہے، اگلا 1 سال پاکستان کی اسٹیبلائزیشن کا سال ہے، اور ہم سب نے پاکستان کے اسپرٹ میں یہ ملک کو مضبوط بنیاد دینی ہے۔ اور میں اپنے مخالفین کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر، ان کو اس بات کا ضرور جواب دینا چاہیے کہ 2018 میں جب میں نے وزارت پلاننگ چھوڑی تھی تو پاکستان کا دفاعی بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، اور نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا، نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت پر تھی۔ آج جب ہم واپس آئے ہیں تو وہی ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹ کے 550 ارب رہ چکا تھا، اور آخری سہ ماہی کے لیے وزارت خزانہ نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تقریباً 140-50 ارب روپے کی جو آخری قسط ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری ہونی تھی، وزارت خزانہ نے اس کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کیا۔ تو یہ حالت تو معیشت کی ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے کی تھی، ہم نے تو نہیں یہ حالات پیدا کیے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اور اب ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اور معیشت میں استحکام آنے کے ساتھ یقیناً رفتہ رفتہ مہنگائی کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ معیشت جب بحال ہوگی تو اس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت یہ ذمہ دارانہ فیصلے کر رہی ہے تو بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان کی طرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اب انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آنے شروع ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آنے والے مہینوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو بھی زیادہ اپنے ملک میں متوجہ کر سکیں گے۔ سی پیک کو بھی ہم دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ملک دوبارہ اس ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا جس کو کہ ڈسرپٹ کیا گیا۔ میں قاہرہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ کچھ وہ بھی اس بارے میں آگے گفتگو کر لیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب، بس ٹھیک، بہت شکریہ حسن صاحب نے کیبنٹ میں ہونے والی یہ جو آج ایشوز تھے اس کے اوپر بریف کر دیا۔ میں مختصر اتنی گزارش کروں گا کہ پچھلے 3 دن کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جاری ہندوستانی حکومت کا جبر و استبداد جو ہے اور ان کی بربریت جو ہے وہ پھر زوروں پہ ہے، اور متعدد کشمیری شہریوں کو 10-12 شہریوں کو ان 3 دنوں میں شہید کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اور تشدد کی ایک پھر نئی لہر کشمیری عوام پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہندوستان کے تمام تر ہتھ کنڈے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے حوصلے نہ توڑ سکے ہیں، نہ توڑ سکیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کی منزل کو حاصل کریں گے۔ آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک اور میٹنگ تھی جس میں حسن اقبال صاحب بھی، مفتاح اسماعیل صاحب بھی، میں بھی یہاں شامل تھا۔ بنیادی طور پہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں وہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹیں ہیں، اور وہاں بڑا ایک تاثر دیا گیا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو بجٹ کے اوپر کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے بجٹ کٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک تاثر تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، میں نے ان کے یہ بات ان کے علم میں لائی، کیونکہ ملک کے اندر ویسے فائنینشیل کرنچ ہے، مسئلہ ہے، جس طرح حسن صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس جو رواں سال ہے اس کا جو آخری کوارٹر ہے اس میں کسی بھی صوبے کو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ ریلیز نہیں ہو سکا، لیکن ان دونوں صوبوں کا یا ان دونوں یونٹس کا جو بجٹ کٹ لگا اس کو بھی آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اس کے کم از کم اس پہ بوجھ آ سکے۔ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارے ترقی میں ذرا پیچھے ہے اور ان کے ریسورس کم ہیں، وہاں کے لوگوں کی زندگی
ان کو پاکستان کی مین سٹریم کے مطابق رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم صاحب کے حکم پہ پلاننگ ڈویژن نے اور فائنانس ڈویژن نے ہمارے ساتھ مل کے ان کے بجٹ کو ان کی خواہشات کے تقریباً مطابق، یعنی بہت سارا اس میں ریویو کر کے اس کو انہانس کیا ہے ان کی ڈیمانڈز میٹ کرنے کے لیے اور ان کے ترقیاتی کاموں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا، اور یہ میٹنگ ہمارے ان ساتھیوں کی، یعنی ان دونوں حکومتوں کی درخواست پہ نہیں تھی، ہم نے خود ان کو انوائٹ کیا کہ آئیے بیٹھ کے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، تو ہم نے خود ان کو انوائٹ کر کے آج ان سے بھی میٹنگ